بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسول الکریم۔ ملفوظ نمبر 2، فرمایا قرآن و حدیث میں بڑی اہمیت کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کیا گیا ہے کہ دین یسر، یعنی وہ سراسر سہولت اور آسانی ہے، لہذا جو چیز دین میں جس درجہ ضروری ہوگی وہ اسی درجہ سہل اور آسان ہونی چاہیے۔ پس تصحیح نیت اور اخلاص چونکہ دین میں نہایت ضروری ہے، بلکہ وہی سارے امور دین کی روح ہے، اس لیے وہ بے حد ضروری ہے اور بے حد سہل ہے۔ اور یہی اخلاص چونکہ سارے سلوک اور طریق کا حاصل ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ سلوک بھی بہت آسان چیز ہے، مگر یاد رہنا چاہیے کہ ہر چیز اپنے اصول اور اپنے طریقے سے سہل ہوتی ہے۔ غلط طریقے سے تو آسان کام بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ اصول کی پابندی ہی کو مشکل سمجھتے ہیں، اسی لیے اسی سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ دنیا میں کوئی کام معمولی سے معمولی کام بھی اصول کی پابندی اور مناسب طریقہ کار اختیار کیے بغیر انجام نہیں پاتا۔ جہاز، کشتی، ریل، موٹر سب اصول ہی سے چلتے ہیں، حتیٰ کہ ہنڈیا اور روٹی بھی کسی اصول ہی سے پکتی ہے۔ ملفوظ نمبر 3، فرمایا طریقت کی خاص غایت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اوامر کا مرغوب طبعی اور نواہی کا مکروہ طبعی ہو جانا، یعنی ایسی کیفیت پیدا ہو جانا کہ اللہ کے احکام اور اوامر الہی کے بجا لانے میں لذت اور فرحت حاصل ہو، اور نواہی یعنی ممنوعات کے پاس جانے میں اذیت اور کراہیت ہونے لگے، تو یہ ہے طریقت کی خاص غایت۔ باقی جو کچھ ہے یعنی خاص اذکار اور اشکال اور مخصوص قسم کی ریاضات وغیرہ، سو وہ اس کی تحصیل کے ذرائع ہے، لیکن اب بہت سے لوگ ان ذرائع کو ہی اصل طریق سمجھنے لگے، حالانکہ بعض تو ان میں سے بدعت ہے۔ بہرحال چونکہ ان چیزوں کی حیثیت صرف ذرائع کی ہے اور یہ بذات خود مقصود نہیں ہے، اس لیے احوال کے اختلاف کے ساتھ ان پر نظر ثانی اور حسب مصلحت ترمیم و تبدیل ضروری ہے۔ البتہ جو چیز شریعت میں منصوص ہے وہ ہر زمانے میں یکساں طور پر واجب العمل رہے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔